حماس کے رہنما باسم نعیم نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کی تنظیم اسرائیل کی نئی تجاویز پر بات نہیں کرے گی جسے انہوں نے بھوکا مارنے کی جنگ قرار دیا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کے منصوبے کا مقصد حماس کی قید میں موجود یرغمالیوں کی رہائی اور حماس کو فیصلہ کن شکست دینا ہے۔ غزہ پر قبضہ کرنے کے منصوبے پر اسرائیل اور اسرائیل کے باہر بھی تنقید ہو رہی ہے۔ یورپی یونین نے کہا ہے کہ اس سے مزید جانوں کا ضیاع اور تکالیف میں اضافہ ہوگا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس نے بھی اس منصوبے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ برطانیہ اور فرانس کے رہنماؤں نے کہا کہ امن عمل کو دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ حماس کے زیر حراست اسرائیلی یرغمالیوں کے خاندانوں کی نمائندگی کرنے والے ایک گروپ نے کہا ہے کہ حکومت علاقے کو انسانوں پر ترجیح دے رہی ہے۔ تاہم اسرائیلی وزیر اعظم کا اصرار ہے کہ حماس کو شکست دینے کے لیے سخت فوجی کارروائی ضروری ہے۔ ہم نے کابینہ کا دیر تک اجلاس کیا اور غزہ میں ایک سخت فوجی آپریشن کا فیصلہ کیا۔ یہ چیف آف سٹاف کی سفارش تھی کہ حماس کو شکست دینے کے لیے آگے بڑھا جائے، اور ان کا خیال ہے کہ اس طرح ہمیں یرغمالیوں کو بچانے میں بھی مدد ملے گی۔ میں ان سے اتفاق کرتا ہوں۔ آبادی کی اس منتقلی کا مقصد لاکھوں فلسطینی شہریوں کو علاقے کے جنوبی حصے کی طرف بے دخل کرنا ہو سکتا ہے، جبکہ اسرائیلی کابینہ کے انتہائی دائیں بازو کے رکن بیزالیل سموترچ نے اشارہ دیا ہے کہ اگر حماس مزید یرغمالیوں کو رہا بھی کرے تو بھی اسرائیل غزہ کو نہیں چھوڑے گا۔